دوسرے 10 دن کے ارادے کا کوئی بھی یعنی جواز نہیں ہے، محل نہیں ہے. اگرچہ وہ 10 دن کا ارادہ نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اس کے لیے اگر مسافرت کسی اور جگہ پر نہیں کرتا، حد ترخص وغیرہ سے کراس نہیں کر جاتا، تو اس صورت میں نماز جب تک رہے گا تب تک نماز. پھر خلاصے طور پر اگر 10 دن کے ارادے کے بعد انسان اسی جگہ پر 10 دن سے زیادہ رہے تو اور مسافرت کسی اور جگہ پر بھی نہیں کرتا، تو اس صورت میں اسے نماز کامل پڑھنی ہوگی اور دوسرے 10 دن کے رہنے کا ارادہ بھی ضروری نہیں ہے. بس اگر کہتے ہیں کہ 11 دن یا 12 دن یا 13 15، جس طرح میں نے ابھی 15 کا مثال دیا، مثلا 15 دن سے بھی اگر زیادہ رہنا چاہے تو اس کی نماز کامل ہے ان دنوں میں. یعنی وہ 10 دن تو ٹھیک ہے وہ کامل دی، لیکن یہ 11ویں دن کی نماز، 12ویں دن کی نماز، 13ویں دن کی نماز، 14ویں دن کی نماز یا 15ویں دن کی نماز، یہ جتنے ایام ہوں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی اور جگہ وہاں مسافرت نہیں کرے گا، حد ترخص سے باہر نہیں جائے گا، تو ان ایام میں نماز ان کی کامل ہے. بس 10 دن کی والی پہلی بھی نماز کامل ہے. یہ جو بعد میں ایام رہ رہا ہے اگرچہ 10 دن کا ارادہ بھی نہیں ہے، ان ایام میں نماز کامل ہے. 2 نمبر پہ کہتے ہیں اگر مسافر از قصد 10 روز برگردد، 10 روز کے ارادے سے منصرف ہو جاتا ہے. اب اس کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 کہتے ہیں کہ قبل از خواندن نماز 4 رکعتی از قصد خود برگردد باید نماز را شکسته بود. اچھا، یہ انصراف جو ہے کب اس کو کہتے ہیں کہ اگر 4 رکعتی نماز کو قصر پڑھنے سے پہلے یہ اپنے ارادے سے منصرف ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز قصر پڑھے. نمبر 2 کہتے ہیں کہ 4 رکعتی نماز پڑھنے کے بعد یہ اپنے ارادے سے منصرف ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک وہی ہے نماز کامل پڑھے گا. بس نتیجتاً اگر ایک شخص فرض کریں مشہد مقدس میں آیا 10 دن کے ارادے سے، وہ چاہتا ہے کہ 10 دن رہوں، لیکن نماز صبح کے وقت پہنچا ہے اور نماز ظہر سے پہلے 9 بجے 10 بجے پھر کسی پریشانی کی وجہ سے اس کو واپس جانا پڑ رہا ہے اور ارادہ نہیں کر رہا، ارادہ 10 دن کا نہیں کر رہا، کہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 دن رکوں گا، تو اس صورت میں جب تک مشہد میں ہے چونکہ نماز نہیں پڑھ چکا، اس صورت میں اس کی نماز کیا ہوگی؟ نماز شکستہ ہے. لیکن اگر نماز ظہر پڑھ چکا ہے، اگر نماز ظہر 4 رکعت تھی، 2 رکعت انہوں نے قصر پڑھ چکا ہے اور اس نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد نماز مغرب کے وقت فرض کریں اسے اپنے قصد سے منصرف ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں جو ہے نا مثلا چلا جاؤں گا کل پرسوں، جب مثلا ٹکٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا، اب زیادہ نہیں رہوں گا، چونکہ اس صورت میں جب تک یہاں ہے نماز کامل پڑھے گا. 184 نمبر صفحے پر کہ وہ مسافری کے نمازش را تمام خوانده است. وہ مسافر جس نے اپنی نماز کامل پڑھی ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر نہیں جانتا تھا کہ مسافر کو سفر میں نماز قصر پڑھنی چاہیے، کہتا ہے کہ جو نماز پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے. مثلا معمولاً آپ وغیرہ ایسے بہت سارے افراد سے مل چکے ہوں گے جو سفر پر جاتے ہیں اور ان کو اس حکم شرعی کا پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سفر میں نماز قصر پڑھنی ہے تو اس صورت میں جو نماز پڑھ چکا ہے، یعنی پڑھنی تھی قصر، کامل پڑھ چکا، وہ انہوں نے مثال مشہد سے تہران گیا، اس کو چاہیے تھا کہ نماز تہران میں قصر پڑھے، لیکن چونکہ حکم شرعی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، نادانی اور نہ جاننے کی وجہ سے وہاں نماز وہ
کامل پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں جو نماز پڑھ چکا ہے وہ ٹھیک ہے. دوسرا بے کہتے ہیں کہ حکم سفر کو جانتا ہے لیکن اس کی جزیات سے واقف نہیں ہے. یعنی یہ جانتا ہے کہ نماز سفر میں قصر پڑھنی چاہیے لیکن نمی دانش سے کہ مسافر از یا اصلا نہیں خود کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسافر ہے. کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ چکا ہے اسے چاہیے کہ دوبارہ. اچھا اسی صفحے پہ ایک عنوان ہے جو غیر مسافری کی نمازش را شکست خواندہ ہے. ایک شخص ہے جو مسافر نہیں ہے, حضر میں ہے, شہر میں ہے, گاؤں میں ہے, دیہات میں ہے, اپنی جگہ پر اپنے وطن میں ہے, مسافر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وہ نماز کو 4 رکعتی نماز کو قصر کر کے پڑھتا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ در ہر صورت نمازش باطل ہے, مطلقاً اس کی نماز باطل ہے. یعنی کیا مقصد مطلقاً نماز باطل ہے؟ یعنی چاہے وہ حکم سے آگاہ ہو یا حکم سے آگاہ نہ ہو, چاہے جاہل بے حکم باشد یا بے علم بے حکم یا عالم بے حکم, یہاں علم لکھا ہوا ہے, یا عالم بے حکم, یعنی عالماً بالحکم یا جاہلاً بالحکم, دونوں صورتوں میں نماز اس کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی, باطل ہے نماز. اچھا سہوا نماز را شکست بخند یا اصل ہے چاہے جان بوجھ کر یا بولے سے, مطلقاً کا مقصد یہ ہے. اسی صفحہ نمبر 184 پر ایک عنوان بحث ہے نماز قضا. بس یہاں تک بحث تھی مسافر کی اور اس میں کچھ چیزیں تھیں انہوں نے بیان کی. اس کے بعد عنوان ہے جو نماز قضا. کہتے ہیں کہ انسان کو واجب نمازیں جو کہ وقت میں پڑھتا رہتا تھا, اگر کسی عذر کے بغیر نماز اس سے قضا ہو جائے تو ایسا شخص گنہگار. یعنی نماز فرض کریں وقت میں نماز پڑھ رہا ہے, اگر انسان باید نماز ہے یہ واجب رہا در وقت خودش بخوانا. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے, واجب نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے جو ان کے لیے وقت معین ہے. اب ہماری مراد اول وقت نہیں ہے, نماز ظہر کے لیے, نماز صبح کے لیے, نماز مغرب کے لیے اول وقت وہ مراد نہیں ہے. یعنی جو نماز صبح کا وقت معین کیا گیا ہے انسان کو چاہیے, واجب ہے اس پر اسی وقت کے اندر ان نمازوں کو انجام دے پڑے. لیکن اگر بغیر کسی عذر شرعی کے نماز اس سے قضا ہو جائے تو ایسا شخص گنہگار ہے اور اسے توبہ کرنی چاہیے اور اس کی قضا بھی بجا لانا واجب ہے اس پر. ایک یہ. اچھا نمبر 1 یہاں سے کچھ مسائل بیان کر. نمبر 1 در 2 مورد بجا آوردن قضا یہ نماز واجب ہے. 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز کی قضا بجا لانا واجب ہے. نمبر 1 نماز واجب را در وقت ان نخواندہ باشد. اگر واجب نماز کو اس کے وقت میں بجا نہیں لایا, نہیں پڑھی نماز واجب وقت میں, تو ظاہر اس کی قضا واجب ہے اس پر. بے بعد از وقت متوجہ شاید نمازی کی خواندہ باطل ہے. یعنی نماز پڑھی ہے وقت پر لیکن وقت گزرنے کے بعد یہ تھوڑی سی توجہ کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اگر میں جو نماز پڑھ چکا ہوں وہ تو باطل تھی, نماز صحیح نماز نہیں تھی, تو ایسی نماز کی بھی قضا اس کے لیے ضروری ہے. دوسرا مقام دوسرا بیان کر رہے ہیں. حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص جس کے لیے نماز قضا ہے تو آیا نماز قضا میں کوتاہی کرنی چاہیے اسے؟ کہتے ہیں کہ نہیں, نبا یا در خواندہ نے آپ کوتاہی بنا. اصل اسے کوئی حق نہیں ہے کہ نماز کے قضا ہوتے ہوئے کوشش کرے جتنا ہو سکے نماز پڑھتا ہے, لیکن آیا فوراً واجب ہے؟ فرض کرے ایک شخص نماز صبح اس سے قضا ہو گئی کسی عذر کی وجہ سے, کسی نیند کی وجہ سے, یا مثلا غسل جنابت کی, یا کسی بھی سبب سے نماز قضا ہو گئی, یا اصلا جان بوجھ کر قضا کر دی.
اور پھر ضمیر نے ملامت کی کہ نماز صبح تو قضا ہوئی مجھ سے. کیا جس وقت اس کو یہ ذہن میں آئے کہ قضا ہو گئی نماز، کیا اسی وقت شروع کر دے نماز پڑھنا؟ واجب ہے، واجب فوری ہے. اس کا مقصد ہے علمی اصطلاح میں آیا جو نمازیں انسان سے قضا ہو چکی ہے ان کی قضا فوراً واجب ہے، یعنی وجوب فوری نہیں ہے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ حالت ہے یہ مختلف انسان نسبت پہ نماز قضا ہے. نماز قضا کے لیے انسان کی مختلف حالات ہوتی ہیں جی. وہ کچھ حالات یہاں بیان کر رہے ہیں، مجموعاً وہ حالات 6 ہیں. سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ انسان جانتا ہے نماز قضا ندارت، یعنی علم ہے مجھے کہ میری نماز قضا نہیں ہے، تو ظاہر ہے مجھ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے. نمبر 2 شک ہے کہ نماز قضا ہے یا نہیں، تو شک کی صورت میں چونکہ 50% ہے نا دونوں طرف، 50% یہ احتمال دے رہا ہے کہ قضا ہے، 50% کہہ رہا کہ نہیں ہے. تو اس صورت میں چونکہ یہ شک ہے اور یہ شک ہے، اس صورت میں بھی کوئی چیز واجب نہیں. نمبر 3 احتمال دے رہا ہے کہ نماز قضا ہے، کہتے ہیں مستحب ہے کہ احتیاطاً ان کی قضا بجا لائے. تیسری صورت، چوتھی صورت یہ کہ جانتا ہے کہ قضائیں ہیں اس کے لیے لیکن ان کی تعداد نہیں جانتا. من جانتا ہے کہ اجمالاً علم اجمالی کہ نمازیں قضا ہیں میرے ذمہ، لیکن آیا 1 مہینے کی نمازیں قضا ہیں، 2 مہینے کی ہیں، 1 سال کی ہیں، نہیں جانتا اس کو. تعداد نمازوں کو نہیں جانتا. مثلا نہیں جانتا کہ 4 تابوتے یا 5 تا، مثلا 4 نمازیں قضا ہیں یا 5 نمازیں قضا ہیں، 1 ہفتے کی قضا ہے یا 2 ہفتوں کی قضا ہے، ٹھیک ہے، یا زیادہ قضا ہے. تب چنانچہ کمتر بخانت کافی. کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ جانتا ہو کہ 4 نمازیں تھیں یا 5 نمازیں تھیں، اگر وہ کم بھی پڑھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ کمتر بخانت کافی. اگر کمتر بھی پڑھی تو مشکل نہیں ہے، 3 پڑھ دی، 4 پڑھ دی یا 4 پڑھی، چونکہ یہ جانتا ہے کہ 4 ہیں یا 5 ہیں. جی. البتہ نہیں جانتا کہ 4 ہیں، چونکہ اگر علم ہو کہ 4 ہیں یا 5 ہیں تو وہاں ضروری ہے کہ وہ 5 ہیں، چونکہ اکثر کو پڑھے. نمبر کہتے ہیں اگر تعداد نرمی دانش سے بڑی فراموش کے جانتا تھا، علم تھا اسے، صرف 1 ہفتے کی نمازیں قضا ہیں، ٹھیک ہے، تعداد نرمی دانے سے، لیکن فراموش کر گیا، بھول گیا. اگر مقدار کمتر بخانت کفایت بھی کرے، پہلے جانتا تھا اسے کہ 1 ہفتے کی نمازیں قضا ہے لیکن بھول گیا. کہتے ہیں کہ اگر 1 ہفتے سے کم بھی پڑھے تو مشکل نہیں ہے، کافی ہے وہ. اچھا آخری صورت، 6ٹھی صورت یہ ہے کہ اس کی تعداد کو بھی جانتا ہے. خبائد قضائے ہمون تعداد رکھ جاتے، اگر 1 مہینے کی جانتا ہے، 2 مہینے کی، 1 سال کی، 2 سال کی مکمل، تو پھر تمام نمازیں جتنا اس کے لیے علم حاصل ہو رہا ہے اتنی مقدار میں اس کے لیے نمازیں قضا ضروری ہے. نمبر 4 کہتے ہیں کہ قضاء نماز ہے یومیہ لازم نسب ترتیب خواندشہ. کیا مثلا جیسے نماز صبح ہے، اس کے بعد نماز ظہرین ہے، نماز مغرب ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ 1 ہفتہ ہے، میں قضا کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں سب سے پہلے نماز صبح پڑھوں، پھر نماز ظہر پڑھوں، پھر نماز عصر پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ترتیب لازم نہیں ہے. کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص ایک دن میں نماز ظہر پڑھتا ہے اور دوسرے دن نماز ظہر کو نہیں پڑھتا، تو لازم نہیں ہے کہ قضا کرتے وقت پہلے نماز اول نماز عصر و بعد اذان نماز ظہر قضا کرے. ضروری اس کے لیے نہیں. نمبر 5 کہتے ہیں کہ نماز قضا کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح آپ اور ہم لوگ جانتے ہیں اسے. کہتے ہیں کہ چاہے امام جماعت نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا، خود وہ جو انہوں نے امام جماعت ہے، چاہے وہ قضا کی نیت کرے یا وہ ادا کی نیت کرے، اس کی نماز قضا ہو یا نماز ادا ہو، آپ قضا نیت کر کے اس کی اقتدا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی ایک ہی نمازیں ہوں.
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز صبح جو ہے قضا کر چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نماز ظہر یا نماز عصر کے ساتھ با جماعت، کیونکہ امام نماز ظہر پڑھنا چاہتے ہیں، میری نماز صبح قضا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز قضا بھی پڑھ دوں، تو وہ جو نماز ظہر پڑھ رہا ہے میں نماز قضا کی نیت کر کے اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہوں، کوئی اشکال نہیں ہے۔ 6 نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر ایک مسافر جس کے لیے ضروری تھا کہ نماز کو قصر کر کے پڑھے، کہ باید نماز نہ شکست بخواند، وہ اس کا وظیفہ تھا، لیکن نماز ظہر یا عصر یا عشاء ازو قضا شود، ٹھیک ہے، مسافر ہے لیکن نماز ظہر قضا ہو گئی، نماز عصر قضا ہو گئی، نماز عشاء قضا ہو گئی، یعنی ایک شخص جب عالم سفر میں ہے اور اس کا وظیفہ یہ ہے، ذمہ داری یہ تھی کہ نماز کو قصر پڑھے، وہی قصر